خواتین و زراعت انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی بہتر معلومات کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہیپاٹائٹس کے بارے میں کئی مضامین آپ کی سماعت کے پیش کیے جا چکے ہیں۔ اب ہم آپ کو ہیپاٹائٹس ای کے بارے میں بتائیں گے۔ ہیپاٹائٹس جو ہے جنرل ٹرم میں انفلیمیشن آف لیور کو کہتے ہیں، یعنی جگر کی سوزش کو ہیپاٹائٹس کہا جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس جو ہے مختلف وائرسز کے ذریعے ہوتی ہے، جو ہیپاٹائٹس کے وائرس ہیں اے، بی، سی، ڈی اور ای۔ یہ بہت کامن بیماریاں ہیں جو کہ پوری دنیا میں مسائل پیدا کر رہی ہیں۔ سب سے اہم جو اس میں علامت پیدا ہوتی ہے جانڈس کی ہوتی ہے، یعنی کہ پیلا رنگ ہو جاتا ہے، جسے پیلیا بھی کہا جاتا ہے، یرقان بھی کہا جاتا ہے، اور یہ خاص جگر کی بیماری ہے جو کہ ڈائگنوسس جو ہے کہ کون سا ہیپاٹائٹس اے ہے، کون سا ہیپاٹائٹس بی ہے، کون سا سی ہے اور ڈی اور ای، وہ یرقان کے بیسس پہ نہیں ہوتی، یعنی کہ پیلے پن پر یا جانڈس کے بیسس پہ نہیں ہو سکتی، بلکہ لیبارٹری ڈائگنوسس کے ذریعے اس کو تشخیص کیا جاتا ہے، جو کہ مریض سے خون لے کر اس کی جو ہے نا اسپیسیفک وائرل اینٹیجن ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور وائرل اینٹی باڈیز چیک کی جاتی ہیں۔ اس طرح اس کی تشخیص ہوتی ہے۔ ہیپاٹائٹس ای جو ہے 1980 تک اس کا پتہ نہیں چلا تھا، اور 1980 کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ہیپاٹائٹس ای بھی جو ہے وہ انفیکشن پیدا کرتا ہے۔ ہیپاٹائٹس ای جو وائرس ہے وہ نان انویلپ وائرس ہے اور پازیٹیو سینس ہے، سنگل اسٹریٹڈ RNA وائرس ہے۔ جیسا کہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس کا جو وائرس ہے وہ نیچرل انسان جو ہے وہ نیچرل ہوسٹ بھی ہے، اور اینٹی باڈیز ہو سکتی ہیں مختلف کنڈیشنز میں، مگر یہ کچھ اور جانوروں میں بھی یہ وائرس پایا گیا ہے۔ کس طرح یہ وائرس انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے؟ خاص طور پر یہ وائرس جو ہے نا ہیپاٹائٹس ای کا وائرس فیکل اورل روٹ کے ذریعے، یعنی کہ جو سیوریج کا پانی اگر پینے کے پانی میں مل جائے اور مختلف چیزوں سے آلودگی ہو جائے، خوراک جو ہے آلودہ ہو جائے اور ان چیزوں کو استعمال کر لیا جائے، تو ان کے ذریعے یہ وائرس جو ہے وہ انسانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ وائرس جو ہے ہیپاٹائٹس ای وائرس جو ہے پانی کے ذریعے جو بیماریاں پھیلتی ہیں، یا کنٹامنیٹڈ آلودہ پانی سے اور کھانے کی چیزوں سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں، ان میں ایک ایسی یہ ہیپاٹائٹس ای جو ہے وہ ایسی بیماری ہے جو آلودہ پانی سے اور آلودہ خوراک سے پھیل سکتی ہے۔ اب اس طرح جو ہمارے جیسے ممالک میں جو پینے کے پانی کی سہولتیں صحیح نہیں ہیں اور اس میں سیوریج کی کنٹامنیشن ہو جاتی ہے، یا اگر انڈر گراؤنڈ پانی جو ہے کنویں کے ذریعے جو حاصل کیا جاتا ہے یا مختلف تالابوں کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، تو وہاں بہت زیادہ اس کی چانسز ہوتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس ای سے انفیکشن ہو جائے اور جانڈس پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہیپاٹائٹس ای کے انفیکشن کو روکنے کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جو پینے کا پانی ہے وہ سیف پانی استعمال کیا جائے۔ پانی کو اگر کہیں پر اندازہ ہے کہ صحیح پانی نہیں ملے گا تو اس کو بوائل کر کے پانی کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ انفیکشن نہ ہو سکے۔ اور اس طرح کھانے پینے کی اشیاء اگر آلودہ ہیں تو ان کے لیے بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے کہ ان کو بھی صحیح طرح پکا کے اور صحیح طرح یعنی کہ کوکنگ کر کے استعمال کیا جائے تاکہ اس میں وائرس موجود نہ ہو اور اس کی وجہ سے جو بیماری ہو سکتی ہے وہ نہ ہو۔ خاص طور پر یہ بیماری جو ہے ہیپاٹائٹس ای کی بیماری پریگننٹ لیڈیز کے اندر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر خواتین جو ہیں وہ حاملہ ہیں اور ان کو ہیپاٹائٹس ای کے ذریعے انفیکشن ہو گیا ہے، تو ان خواتین میں اموات کی شرح 20% تک ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے
ان خواتین کے لیے خطرناک مرض ہے اور ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے آلودہ پانی سے، جو کہ ان علاقوں میں رہتی ہیں، سلمس میں رہتی ہیں، جہاں پر جو ہے آلودہ پانی سے اور آلودہ غذا سے بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان افراد کو ان مسائل سے بچایا جائے جو کہ بہت زیادہ، جن میں مارٹلٹی یعنی کہ موات ہو سکتی ہیں۔ تو ہیپیٹائٹس ای کے ذریعے تقریباً جو حاملہ عورتیں ہیں، اگر ان کو انفیکشن ہو جائے تو 20% تک ان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ بہتر آگاہی سے، بہتر انفارمیشن سے، بہتر احتیاط سے اس بیماری کو آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔